پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک بار پھر پاکستانی سیاست کی بات کریں گے۔ آج مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ جناب پیر صاحب پگارا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2011 حکومت کی تبدیلی کا سال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ متحد ہوئی تو بلاول کو سیکرٹری جنرل بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب پگارا کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکتے، وہ محفوظ مقام پر ہیں، اب بوٹوں والے نہیں اللہ کے بندے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ فنکشنل کا سندھ حکومت میں اور قومی سیاست میں حالیہ دنوں میں جو ہلچل جاری ہے اس میں کردار کیا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے مسلم لیگ فنکشنل کے ممبر کور کمیٹی، چیف آرگنائزر اور ٹورزم کے مشیر جناب امتیاز شیخ نے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آج پیر صاحب پگارا نے کہا ہے کہ 2011 حکومت کی تبدیلی کا سال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا انہوں نے کس بنیاد پہ کہا ہے؟ دیکھیں جی، پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ملک میں ہے اس حوالے سے الیکشن، کیونکہ دسمبر تو پورا ہو گیا، ایک سال رہ گیا ہے، تو شاید الیکشن کا اس میں کوئی صورتحال بن جائے، یا پھر اس سال نہیں تو اگلے سال، کیونکہ ابھی 2 سال باقی بچے ہیں، تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاسی تیاریوں میں اور الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں، اور تبدیلی کا سال یہ سال یا 1.5 سال کے اندر مطلب پوری صورتحال جو ہے پوری گہما گہمی الیکشن کی ہو جائے گی۔ ایون کل زرداری صاحب نے بھی اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم جو ہے بس اب آنے والا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیاں اپنے لوگوں کے پاس جائیں گی، اپنے علاقوں میں جائیں گی اور اپنا کام شروع کریں گی۔ اسی حوالے سے پیر صاحب نے بات کی ہے آج۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ظاہر ہے کہ مسلم لیگ قاف کے بھی آپ سے پیر صاحب پگارا سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، مسلم لیگ کے اتحاد کی بات ہوئی، لیکن اب جو معاملات ہیں وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے کچھ الائنسز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، مسلم لیگ کو متحد کرنے کا تو یہ ایک سوچ تھی جو پیر صاحب نے دی اور کہا کہ شامل ہو جائیں، لیکن وہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن وہ موومنٹ اپنی جگہ موجود ہے اور پیر صاحب یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ایک دفعہ پھر مسلم لیگ متحد ہو جائیں اور اپنا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیں، تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے پاکستان میں اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کی کوشش تو بہرحال دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حکومت چھوڑنے سے، کیونکہ وہ ایک اہم اتحادی پارٹی تھی، وہ چھوڑ گئی اور پھر یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اب لازمی طور پہ ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے اور اس پر فوری طور پر اس پہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو ڈیفیوز کرے، کیونکہ پائلٹ وہی کر رہی ہے گورنمنٹ میں، مین اتحادی جماعت وہی ہے، ہم تو اتحادی ہیں ان کے، لیکن اب اگر یہ صورتحال قابو میں نہیں آئی تو مطلب پھر ایک صورتحال نئی ابھر کی جو سامنے آ رہی ہے، وہ پھر تبدیلی والی بات جو بھی سب لوگ کر رہے ہیں، یا پھر جو ڈیسٹیبلٹی آئی ہے سسٹم میں، وہ ان اتحادیوں کو واپس لینے کی کوشش ہو تو رہی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید پھر سلسلہ چل پڑے گا، ادروائز یہ ڈیسٹیبلٹی رہے گی اور پھر مختلف جو اسسمنٹس آ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، میڈیا کی بھی اور لوگوں کی بھی، انالسٹ کی بھی، کہ تبدیلی ہوگی، الیکشن ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ پھر اگر متحدہ الگ ہوتی ہے تو پھر تو ایک صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو کل پرسوں سے جو پریزیڈنٹ صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ڈیفیوز ہونے کو جا رہی ہے، اب دیکھیں ایک آدھ دن میں اس کا پورا صورتحال واضح ہوگی۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کی جو جماعت ہے اس کی حکمت عملی ذرا دلچسپ ہے سندھ حکومت کے اندر، کیونکہ آپ خود بھی وزیر ہیں، لیکن آپ ہی کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے جام مدد علی صاحب وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور آپ کے جو ارکان ہیں وہ اپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھتے ہیں، تو آپ بیک وقت حکومت میں بھی شامل ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں۔ دیکھیں جی، اس کا سب سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں، کیونکہ پہلے پیر صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہماری جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی، پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو اپروچ کیا، زرداری صاحب نے، اور ان کو کہا کہ ملک کے اس وقت حالات ایسے تھے، بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک ویکیوم ہو گیا تھا ملک میں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کر کے پھر جو اس طرح کی مخلوق حکومت بنی ہے سبھی پارٹیاں اس میں شامل ہیں، پھر آخر میں پیر صاحب کو کہا گیا کہ آپ بھی اس میں آ جائیں، تو پھر وہ ایک گریٹ نیشنل انٹرسٹ کے تحت پھر وہ پیر صاحب نے بھی فیصلہ کیا، پھر سب اس میں آ گئے، پھر پیر صاحب بھی آ گئے، تمہاری پارٹی بھی آ گئی، لیکن پھر وہ جو سسٹم بن گیا تھا لیڈر آف اپوزیشن کا، پھر پیر صاحب نے اپنے نان الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ حکومت میں دے دیے، اور اس طرح یہ وہی طرح جس طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ شامل ہیں، اور پھر نون لیگ وہاں اپوزیشن میں بھی ہے، مرکز میں، پہلے حکومت میں بھی تھی، پھر وہاں سے نکلے، اس طرح مطلب ایک نئی صورتحال، نئی پولیٹیکل ایک چیز سامنے آئی ہے، جو کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوئے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اس طرح نارملی ہوتا نہیں ہے، یہ
पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख, चीफ ऑर्गेनाइज़र और टूरिज़म के वज़ीर इम्तियाज़ शेख हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा। और उनका कहना था कि अगर वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों में शामिल हैं तो ऐसा एक हिकमत अमली के तहत किया गया था, और जो एक वक्त जब इलेक्शन हुए थे सियासी खिला था उसको पूरा करने के लिए यह फैसला किया गया था मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जब मासूम और बेखबर लोग इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।